حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن اونی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک جوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا موت کے وقت کسی چیز نے اسے روک دیا۔ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ سب بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے کہے لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلا فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا الاؤ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے، ورنہ تیرے سامنے اس آگ کے الاؤ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ بڑھیا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں چلتا ہوا پسند کرے گی؟ بڑھیا کی ممتا جوش میں آ گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر و نور و نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حبشہ کے بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ یہ کہہ کر تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا۔
نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا لیا گیا اور فلاں فلاں مارا گیا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پیلو کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان اللہ کے بندوں پر حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے تواضع اختیار کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی صورت میں مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے تواضع اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا۔ اس پر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خدا بندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے حضرت اسرائیل علیہ السلام مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے؟ فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا اچھا تو آپ علیہ السلام ذرا منہ پھیر لیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کو دیکھا تو دیکھتے ہیں ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپیٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو، جب بھی اس کی گھبراہٹ و پریشانی کے لیے تمہاری یہ ہیبت ناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اپنی وہ صورت جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو اسے بھی دکھلاؤ۔ ملک الموت نے کہا آپ علیہ السلام منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف منہ کیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ ہیں اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت ہی کا دیکھنا اس کے سکون و اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے اس لیے اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل و اکلیمہ پیدا ہوئے اور دوسرے حمل میں حابیل و میہودہ پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن میہودہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح میہودہ سے جو بابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اکلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اسی لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ پاک کا یہ حکم نہیں ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ختم، دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور اکلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہر گناہ ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا تو اللہ نے اسے 2 کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑھا کھودا اور اس میں مردے کوے کو ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کو کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارا اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارا کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ حضرت سارا کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وحی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین میں لے آئے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی۔ کعبہ مقدسہ بھی طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور بغیر آباد تھی۔ کھانے پینے کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ و اسماعیل کو ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن پانی ان کو دے کر اتارا اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بے آب و گیاہ وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو گود میں لے کر بیٹھ گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب آئی تو دودھ پلانے لگی۔ جب دودھ کم ہو گیا، پیاس کی شدت سے اپنے فرزند کا حلق سوکھا دیکھ کر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی یہ 2 پہاڑیوں کے دامن میں ہے، صاحبزادے شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کے واسطے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑیں، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا گزر ہوا، انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا، وہ حیران ہوئے کہ اس خشک وادی میں پرندہ کیسا؟ شاید کہیں پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرف آئے تو دیکھا ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے وہ حیران رہ گئے۔ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، اے بوڑھو، اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر ہے اور یہ عورت پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھ اور سن کے قبیلہ والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں پانی لینے اور رہنے بسنے کی اجازت چاہی، جو آپ نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ وہاں رہ لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے صلاح و تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کر
دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کعبہ شریف میں حج کرنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔